صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ناظرین، منارہ نور کے اس نئے اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد احتشام الحق قاسمی۔ آج ہم بات کریں گے یوم جمہوریہ کے متعلق۔ کل 26 جنوری ہے اور ہمارا پیارا ملک کل یوم جمہوریہ کی تقریب منائے گا۔ 26 جنوری کو ہر سال یوم جمہوریہ کی تقریب منائی جاتی ہے۔ 150 سالوں کی غلامی کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، اور اس آزادی کے حصول کے لیے ہزاروں علماؤں نے قربانیاں دی تھیں اور لاکھوں مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور اس ملک میں بسنے والے ہر طبقے کے لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور یوں ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اس وقت انگریزوں کا بنایا ہوا قانون، جس کو عرف عام میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کہا جاتا تھا، یہی قانون چل رہا تھا۔ ہمارے ملک کے معماروں نے فیصلہ کیا کہ اس ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا جائے اور اپنا سنویدھان اور اپنا دستور بنایا جائے۔ چنانچہ ہمارے ملک کے معماروں نے آزادی کے 2 دن کے بعد دستور ساز کمیٹی کی تشکیل کی، اور اس کمیٹی کا چیئرمین بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ اس کمیٹی میں جو لوگ شامل تھے ان کے نام اس طرح ہیں: ایم منشی تھے، محمد سعد اللہ تھے، کرشنا سوامی ایّر تھے، گوپال سوامی تھے، این مادھو راؤ تھے، ڈی پی کھیتان تھے، اور ٹی ٹی کرشنماچاری تھے۔ یہ سب ڈرافٹنگ کمیٹی کے ممبر تھے، اور اس کمیٹی نے تقریباً 2 سال 11 ماہ 18 دن کی شبانہ روز محنت اور طویل بحث و مباحثہ کے بعد آئین کا مسودہ تیار کیا، اور 26 نومبر 1949 کو اس آئین کو قبول کر لیا گیا۔ اسی وجہ سے 26 نومبر کو یوم آئین کہا جاتا ہے، اور 26 جنوری 1950 کو اس آئین اور اس سنویدھان کو نافذ کر دیا گیا، جس کی خوشی میں پہلا یوم جمہوریہ 26 جنوری 1950 کو منایا گیا، اور اسی کی یاد میں ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریب پورے آن بان شان کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ ہمارے ملک کا جو دستور ہے یہ دنیا کے تمام ممالک کے دستوروں سے ممتاز ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ملک میں دستور کے اعتبار سے بسنے والے ہر فرد کو مکمل آزادی حاصل ہے، اور اس ملک میں بسنے والے ہر طبقے کے لوگوں کے مفادات کا اس دستور کے ذریعے سے مکمل خیال کیا گیا ہے۔ یوں تو اس دستور میں 400 سے زائد دفعات ہیں، لیکن محترم ناظرین، 13 دفعات سے لے کر 30-35 تک کے جو دفعات ہیں وہ دفعات پڑھنے کے لائق ہیں۔ ہر طالب علم کو ان دفعات کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ ان 13 سے لے کر 30 تک کے دفعات میں بنیادی حقوق، جس کو عرف عام میں فنڈامنٹل رائٹس کہا جاتا ہے، اس سے بحث کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر 14 نمبر، 15 نمبر، 16 نمبر، 17 نمبر، 18 نمبر، ان تمام میں مساوات کی بات کی گئی ہے۔ کسی کے ساتھ چھوا چھوت نہیں کی جائے گی، اونچ نیچ کا فرق مٹا دیا جائے گا، سرکاری ملازمت میں سب کو یکساں حقوق ملیں گے، یکساں مواقع ملیں گے، مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، مقام پیدائش کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ ان 5-6 دفعات میں مساویات سے بحث کی گئی ہے، برابری سے بحث کی گئی ہے، اور ملک میں بسنے والے ہر طبقے کے لوگوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اسی طرح دفعہ 19، 20، 21 وغیرہ میں حق آزادی سے بحث کی گئی ہے، اور اس ملک میں بسنے والے ہر طبقے کے لوگوں کو آزادی کا حق دیا گیا ہے۔ تقریر کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی،
اور اسی طرح جان، مال اور شخصی آزادی، ان تمام چیزوں سے بحث کی گئی ہے ان تینوں دفعات میں۔ اسی طرح 25 نمبر، 26 نمبر، 27 نمبر، 28 نمبر، یہ دستور کی جو دفعات ہیں، ان دفعات میں ضمیر کی آزادی، مذہب کی آزادی اور ہر شخص کو اپنے ضمیر کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے اور اپنے مذہب کے نشر و اشاعت، اپنے مذہب کی تبلیغ کی آزادی دی گئی ہے۔ لہذا ہم کو ان تمام دستور کی دفعات کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح 31 نمبر، 32 نمبر، یہ جو دفعات ہیں، ان تمام دفعات میں بھی بنیادی حقوق سے بحث کی گئی ہے۔ الغرض ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا جو سمویدھان ہے، اپنے ملک کا جو دستور ہے، پورے دستور کو اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم بنیادی حقوق کی جو دفعات ہیں ان تمام دفعات کو یاد بھی کریں، ان تمام دفعات کو پڑھیں بھی، اس کی تشریحات کو بھی سمجھیں